السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ۔ حسب معمول ملک کے مشہور دانشور اور تجزیہ کار سید محب اللہ شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ پہلا سوال جو سب سے امپورٹنٹ بنتا ہے وہ ہے کہ شاعروں کے شاعر ہمارے سندھ پاکستان کی پہچان شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اس مبارک کل سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ 14 سفر ہے تو آج رات سے شروع ہو جائے گا، وہاں کی تقریبات کا شروع ہو جائے گی آج رات سے ہی، اور کل آفیشلی جو بھی ہے آپ کو دسترس لطیف سرکار کی شاعری پہ اور ان کی زندگی حیات پہ بات کرنا بڑا ضروری بنتا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ شاہ لطیف کی کل جو اینیورسری ہے اس لحاظ سے بھی یہ موقع بنتا ہے، اور ایک لحاظ سے ہم آج کی محفل کو، اس سیشن کو میں چاہوں گا کہ ہم اس انداز سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہم نے شاہ بھٹائی کو میوزیکل ٹریبیوٹس پیش کرتے ہیں، لٹریری ٹریبیوٹس، ان کا کلام گاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ جو ہے کہ ان میں ایک چیز جو ہم نے کئی سالوں سے جو دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سائیں کی شاعری کو گاتے بھی ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے، اور ان کی جو وہ 7 کوئینز ہیں، ملکہ ہیں، ان کا ذکر اور ان کی پوئٹری کے میں جو ان کا ذکر ہے وہ بھی آتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور بھی بات ہے جو عام طور پر اچھا، انہوں نے اپنی ہیروئنز کے لیے سب دیکھیں عورتیں چنی ہیں، ہاں، ان کی ہیروئنز ساری ہیروز ان کے اپنے اس میں شاعری میں نہیں، ہیروئنز ہیں سب۔ اور ان کی دوسری جو ایک اور جو ہے عام طور پر جس انداز سے ان کی شاعری کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ایک اور ہے کہ جی ہاں، یہ ان کو روحانی معنی پہنائے جاتے ہیں کہ صاحب ہے۔ اب یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہ بھٹائی نے ساری عمر جو تھی سندھ اور اس کے قرب و جوار کے جو علاقے تھے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، محنت کش لوگ، عام آدمی، ان کی زندگی کو، ان کا مشاہدہ کیا، ان کا دکھ سکھ، تکلیفیں، مشکلاتیں، غربتیں، جو آپریشن ظلم اور زیادتی اور ناانصافیاں یہ جو معاشرے میں ہوتی رہیں، انہوں نے نہ صرف دیکھا اور ان کا ذکر کیا ہے اپنی شاعری میں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان مسائل کا جو لوگوں کو پیش تھے ان کا حل کیا ہوگا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اور افسوس بھی ہے کہ آپ کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ جو محفلیں ہوتی ہیں شاہ سائیں کی شاعری کے متعلق، جو محفل موسیقی ہو یا ادبی نشست ہو، اس میں شاہ سائیں کو یا تو ان کی یہ جو 7 ان کی جو کوئینز ہیں، ملکہیں، بالکل صحیح ہے، انہوں نے خواتین کی عزت کی اور ان کو پروجیکٹ کیا ہے، نہ کہ جو میل کریکٹرز افراد میل تھے، مرد تھے، ان کو نہیں، خواتین کو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور یا پھر یہ روحانی شاعری، روحانی معنی ان کی، اور یا پھر یہ کہ ان کا کلام گایا جاتا ہے۔ میری نظر میں یہ شاہ صاحب کے ساتھ ناانصافی ہے بڑی۔ ان کی شاعری کو، ان کی پرسنالٹی کو، جو ایک ملٹی ڈائمینشنل جینس تھا، اس کو محدود کر کے ہم نے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ان کو بنا کے رکھا ہے۔
شاہ صاحب کی پوئٹری میں اگر گہری نظر ہم ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہی از اے اسکالر, ہی از اے ہسٹورین, ہی از اے فلاسفر, ہی از اے ہیومنسٹ, ہی از اے ریفارمر. لیکن ان کسی بات کا ذکر نہیں آتا. ان باتوں کا عام طور پر ہمارے عوام کو کون پڑھاتا ہے؟ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا فرض ہے نا کہ انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں شاہ سائیں کی شاعری کو. آپ نے ایسے ان کو انٹرپریٹ کیا ہے عام طور پر کہ وہ جو ہے بس ایک کتاب اوپر آپ رکھ لیں, گانا بجانا یہ کر لیں, یا کہنے کہ یہ آپ روحانی معنی ہے. ان کا زمینی حقائق کے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو جو لوگوں کے دکھ اور سکھ اور مشکلات تھی ان کا کوئی احساس نہیں تھا. یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ. تو میں آج کی محفل میں اس سیشن میں یہی عرض کروں گا کہ ان کی کچھ باتوں کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نظر آ جائے. دیکھیے ایک اسکالر یا ایک سوشل سائنٹسٹ آج کل کی دنیا میں دیکھیں کیا کرتا ہے. وہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو اسٹڈی کرتا ہے. جو اس سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, زندگی, کس طرح ان کو روزگار, لائف کس طرح گزارتے ہیں, لائیولیہڈ کیا, یہ ان کا مشاہدہ کر کے اور اس پر تجاویز دیتے ہیں کہ ہاں اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کیا کس طرح صحیح ہونا چاہیے. تو شاہ سائیں نے اس معاشرے کو, ان کی غربت کو اس مشاہدہ کیا اور تجویزیں دی. اب ہے نا مثلا ایک ہے, اب کو یاد آ جاتے ہیں, ابھی کچھ یاد ہیں کچھ نہیں بھی ہے یاد, لیکن اب 12ویں کا ذکر آتا ہے نا, اس کے جو 12ویں کے فوکس یا ان کے جو لوگ ہیں کہتے ہیں نا آنین چانین لطف دہاڑی سومرا. وہ عکاسی کرتا ہے نا ان کی زندگی, ان کی غربت کی. ان کے پاس کوئی اور کچھ نہیں ہے, کوئی سیونگ نہیں ہے, غریب لوگ ہیں. ساری اگر محنت نہ کریں تو رات کو کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اب وہ زندگی کی عکاسی ہے, اس سے غربت کی نشاندہی ہوتی ہے. پھر آگے چل کے انہوں نے بتایا کہ اس غربت کو کیسے مٹائیں. تو یہ وہ اسکالر تھے, سوشل سائنٹسٹ تھے, پھر وہ ہسٹورین تھے. اگر شاہ سائیں اپنے کلام میں ہمیں نہیں بتاتا کہ سسوی کے جو مشکلات تھیں اور پہاڑوں میں گھومتے, ہمیں کس نے بتایا کہ ایک کیریکٹر سسوی بھی تھی؟ کس کو پتا تھا بھائی؟ اگر یہ اپنی شاعری میں شاہ سائیں سسوی کو امارٹلائز نہیں کرتے, امارٹل کر دیا نا جب انہوں نے اپنی ذکر کیا, اگر یہ نکال دے تو کون جانتا ہے کوئی سسوی بھی تھی یا مومل کی خوبصورتی اور حسن کی باتیں, یا ماروی اپنے لوگوں کے لیے ساری وقت جو تھی وہ بیٹھے یاد کرتی رہی اور عمر کے کسی بات میں نہیں آئی, تو یہ کون یاد کرے گا؟ یا سونی کا پیشن. یہ باتیں ایک تاریخ دان ہے نا, تو وہ تاریخ دان تھے, ایک ہیومنسٹ تھے. فلسفے میں ایک ہے ہیومنسٹ فلسفی, وہ جو عالمی برادری کا اور مین کا, انسان ذات کے ایک ہونے کا ذکر کرتے ہیں, جس میں کوئی سیکٹیرین, کوئی کمیونل, کوئی ریس, ریلیجن, کلر, کسی کاسٹ کی کوئی فرق نہیں محسوس کرتے, سب کی بھلائی سوچتے ہیں, سب کے لیے امن اور آشتی اور سکون اور بہتری سوچتے ہیں. شاہ صاحب کی ہیومنسٹ فلسفی ہے نا, جب وہ کہتے ہیں عالم سب آباد کریں, نہ صرف سندھ میں سکار کریں, بلکہ عالم سب آباد کریں, لیٹ دا ہول یونیورس پراسپر, ساری دنیا. یہ ہیومنسٹ فلسفی ہے کہ مذہب کا, فرقے کا, رنگ, نسل, ذات کا کوئی فرق نہیں, سب کی بھلائی چاہتے ہیں. ہم نے وہ اصول بنایا ہے اپنا, نہیں بنایا نا. ہم نے جو, اگر وہ کہتے ہیں کہ لطف دہاڑی سومرا آنین چانین ہوتا,
آج بھی وہی حال ہے نا. ہم نے ان کی تکلیفوں کا ذکر کیا یا اس کا کوئی مداوع سوچا؟ تو یہ جو باتیں ہیں کہ بھائی ہاں he is a scholar, he is a social scientist, he is a philosopher, he is a humanist, he is a historian and he is a reformer. کہ وہ معاشرے میں جو انہوں نے چیزیں غلط دیکھی، جو ظلم اور زیادتی اور غربت اور ناانصافی دیکھی، اس کا مداوع کرنے کے لیے بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ بھائی اگر یہ سوتے رگو ہے نا، ستاوتھی جاگ، اور کئی ہے نا، اب جو یاد آتا ہے ستاوتھی جاگ، ٹھیک ہے، سلطانی سہاگ ننڈروں کندھے نہ ملے، ٹھیک ہے نا. اگر تم نے بڑھنا ہے، تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو محنت کرو نا. محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. سونے سے کچھ نہیں ملے ٹھیک گا. ہے صاحب. یا پھر یہ کہ جب لائل بھی ہیومن ریسورس کی ہم کئی بات کرتے ہیں، 300 سال پہلے شاہ شاہی کہہ رہا ہے، دیکھ رہا تھا نا سندھ کے لوگوں کا حال کہ علم پڑھتے بھی نہیں ہیں، محنت بھی نہیں کرتے، اور پور کوالٹی آف ہیومن ریسورسز. اگر ان کے مسئلے کا حل سامنے بھی ہے تو بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. پانی متے جھوپڑا مورکھ انج مرن، ہے نا. تو اسی وہ کہہ کے گئے نا آخر میں کہ یہ اس سے تو بچو کہ بھائی حال یہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ محروم تھی مری ویا مائر تھی نموا. ارے بھائی کچھ پڑھو، کچھ لکھو، کوئی محنت کرو، تم اپنے مسائل کا خود حل پیدا کرو گے، ورنہ اور کوئی نہیں آئے گا آپ کے مسائل کا حل کرنے کے لیے. خود ہی آپ نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں. ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، اب جس مصیبت سے سندھ آج کل فیس کر رہی ہے وہ ہے فلڈز، یا جو برسات کا پانی ہے. نارملی فلڈز تو اس کو بھی کہتے ہیں جو برسات کے پانی کا جو فلو آف واٹر ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں، دریا کے پانی کو بھی کہتے ہیں. but دس ٹائم دریا کے پانی نے کوئی فلڈز نہیں رہے ہیں، نہ کوئی فلڈز ان کی وجہ سے ہوئی ہے. دس ٹائم جو بارشیں ہوئی ہیں پوری سندھ میں، جکب آباد سے لے کے ٹنڈو محمد خان بدین تک، سمندر تک، اب پوری سندھ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، پوری سندھ اجڑ گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں بچوں کو ایسے ہی اس میں بہاؤ میں بچوں کی لاشیں جا رہی ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی وہ جو لاشیں دیکھ رہے ہیں وہ بہہ رہی ہیں. قدرت کی طرف سے یہ ایک اتنا بڑا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے سانحہ. اچھا، اب آگے آئیں تو حکومت نے نہ پہلے سوچا ہے نہ آج سوچا ہے. تو ایک تو ٹھیک ہے بھائی قدرت کی طرف سے یا کلائمیٹ چینج کی طرف سے اس کی وجہ سے جو بھی بارشیں ہوئیں، جو بھی نقصان، مگر بات یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ اس کو مین میڈ مصیبت کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹس نے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جن سے ہم ان سب چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. تو سبجیکٹ ہے فلڈز. بسم اللہ. یہ بالکل ہے صاحب، یہ بہت بڑی شامت ہی صحیح ہے کہیے کہ پاکستان کے باقی جو علاقے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے صوبہ وہ سندھ ہے. اور اس کی جو وجوہات ہے وہ بالکل مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں. یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے. اور کیونکہ ہماری اپنی جو غلطیاں کئی سالوں سے تھی اور ہم اس کو درگزر کرتے رہے تھے، اس کا کوئی مداوع نہیں، اس کا کوئی حل جو کازز ہیں
میں یوں عرض کروں کہ یہ جو ہم تباہی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، فصلیں ڈوب گئیں، کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے، رستے روڈ پلیں تباہ ہو گئیں، یہ سمٹمز ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اسباب نہیں ہیں۔ اسباب اور ہیں، یہ اسباب جو ہیں ان کو ہم نے حل نہیں کیا۔ causes of problems، the causes of problems are different۔ چونکہ ہم نے causes of problems کو اس کو حل نہیں کیا تو یہ سمٹمز نظر آتے ہیں۔ اور causes کیا ہیں میری نظر میں؟ چونکہ وہ ہم ابھی فلڈ، ریورائن فلڈ جو ہے دریا کی، اس میں نہیں جاتے زیادہ تر، کیونکہ اس سال جس طرح 2010 میں وہ تو ریور فلڈ تھی جس نے تباہی پھیلائی، اس بار ریور انڈس میں ہمارے ہاں وہ مشکل نہیں تھی۔ اب جو ہے نا وہ بارش ہے، مانسونز جو ہیں، اور مانسونز کا پانی چاہے میدانی علاقوں میں ہو یا پہاڑی علاقے سے نیچے آئے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ کوئی یہ بارشیں یا جو جیوگرافی ہے سندھ کی یا بلوچستان کی یا پنجاب کی، یہ آج تو نہیں ٹھہری نا، بنی صدیوں سے ہے نا، اور یہ مسائل تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ اب یہ 1980 سے شروع ہوا تھا نا، یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے، لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین، میں نے عرض کیا اس کو میں نے کئی سالوں سے پہلے بھی اس کو اسٹڈی کیا تھا اچھی طرح سے۔ اس کا ڈیزائننگ ڈیفیکٹ ہے دونوں میں، کنسٹرکشن ڈیفیکٹ ہے، پھر مینٹیننس ڈیفیکٹ ہے۔ اس وجہ سے وہ پانی ڈرین نہیں کرتا جس کوانٹٹی اور رفتار میں کرے، پھر اوور فلو ہوتا ہے۔ تو ایک بارش کا پانی اور پھر ڈرین نہ کرے تو وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ اب اس کی وہی ورلڈ بینک سے کہ لوئس برگر تھے اس کے کنسلٹنٹس، اور لوکل کنسلٹنٹس باقی اس کے، تو ہونا کیا چاہیے اس مسئلے کا حل؟ گو بیک ٹو دا ورلڈ بینک کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ڈیزائن تھا اس میں یہ غلطیاں شروع سے مانی گئی ہیں۔ میں نے وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھی ہے، تو کہ جی یہ جو ہے اب اس کی ریکٹیفائی کریں اس کی ڈیزائننگ کو، تاکہ یہ ہمارے لیے سولوشن کے بجائے پرابلم نہ پیدا کرے۔ اب اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے یہ کئی سالوں سے، مطلب ہم اس پہ چلے خدا کرے گا بارش کم ہو، اگر بارش زیادہ ہو تو پھر وہی مسئلہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو ڈرینیج سسٹم اس کو ری ڈیزائن کرائیں۔ ہمارے ہاں وہ ٹیکنیکل مینجمنٹ ایبلٹی نہیں ہے پاکستان میں۔ اس کا مطلب آپ انٹرنیشنل ورلڈ بینک کے پاس جائیں یا یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس لے لیں تاکہ یہ ری ڈیزائننگ ہو اور پھر اس کی مینٹیننس وغیرہ ہو تاکہ ڈرین آؤٹ ہو، پانی کھڑا نہ رہے۔ اب کیا ہے، چونکہ وہ ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا تو بارش کا پانی اگر ڈرین آؤٹ نہیں بھی ہوا تو وہ پانی سرکل کرتا ہے، اوپر گھومتا رہتا ہے، نکال نہیں ہے نا، تو وہ کئی دنوں تک جو 1 یا 2 دن یا 3 دن میں نکل جائے، اب اس کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 3 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس کا نکالنے کا۔ تو وہ گھوم رہا ہے، پانی گھوم رہا ہے تو گھروں کو تباہ کر رہا ہے، فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، روڈ رستے تباہ ہو رہے ہیں، بیماریاں ٹھیک ہے پھیل صاحب، رہی ہیں لوگوں میں، اور ہیلتھ کے ایشوز۔ اب یہ بھائی پہلے تو ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کرو، سب سے پہلی بات۔ نمبر 2، یہی بات لیفٹ کی، یہی بات رائٹ بینک کی بھی، منشر لیک کی بات ہو یا پہاڑوں سے جو پانی آتا ہو، کھیرسر رینج سے ہو آتا ہے پانی، یہ صدیوں سے ہو رہا ہے نا، یہ پہاڑ تو صدیوں سے ہے۔ تو بھائی اس کا پرماننٹ حل جو ہے نا یہی ہوگا کہ اس کی آپ ڈرینیج سسٹم کریں۔ نمبر 2 جو ہے کہ یہ جو پانی فلڈ سے آتا ہے، دریاؤں کی فلڈ سے آئے یا اب یہ کہ
اس ملک میں ہر ایک کہتا ہے نا، باہر کی دنیا والے بھی، کلائمیٹ والے بھی کہتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ خود بھی محسوس کرتے ہیں نا، یہاں ڈراؤٹ کے مسائل ہوتے ہیں نا، خشکی کے مسائل. جو زراعت والے لوگ ہیں وہ بھی شکایت کرتے ہیں نا. آج کل تو پانی کی زیادتی کی شکایت ہے. عام طور پر شکایت کیا ہوتی ہے؟ پانی نہیں ملتا ہماری زراعت کے لیے. تو دوسری بات ہے کہ آپ پانی کا اسٹوریج، جب مانسون کے پانی آتا ہے یا ریورس میں پانی آتا ہے، یہ پہلے چھوٹے پروگرامز مجھے خود یاد ہے، ایک زمانے میں میرا بھی اس سے تعلق تھا، بنانے تھے کہ بھائی دریا کے دونوں سائڈوں پہ آپ گڈو سے چلیں اور کیٹی بندر تک جہاں جہاں مناسب ہو واٹر اسٹوریج کریں. جب زیادہ پانی آتا ہے تو آپ اس کو اسٹور کریں، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں. پھر تو چیک ڈیمز ہوں پہاڑی علاقے کے لیے، خاص طور پر وہ ایک بہت خوبصورت جو پروجیکٹ میں نے خود بتایا تھا کسی زمانے میں، اب تو بہت سی باتیں وہ خواب ہو گئیں. تانا بولا خان جو ہے نا بارہ، اس کے قریب ہم نے ایک سائٹ لوکیٹ کی تھی. کراچی سے جائیں یا حیدرآباد سے آئیں، 1 گھنٹے کی ٹریول، ہائی وے، سپر ہائی وے دے کے جائیں، وہاں سے پھر ڈائریکٹ ایک تھوڑا پہاڑوں میں جائیں. تو ہم نے وہاں سے ایک سائٹ لوکیٹ کی تھی کہ 3 جگہوں سے وہ ایک ویلی ہے، ڈپریشن ہے، ویلی ہے، پانی اکٹھا ہوتا ہے 3 سائڈ سے. وہ اس میں پہاڑ ہے، وہ جو جس کا ذکر کر رہے ہیں نا، اب وہ نکل کے بہتا ہے نا. آپ اس میں ہم پروگرام بنایا تھا ایک پروجیکٹ، چیک ڈیم بنائیں گے. تو وہ جس طرح راول لیک ہے نا اسلام آباد کی، وہی آپ کی لیک ہو جائے گی. آپ اس پہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ پیدا کریں، اس پہ ہوٹلز پیدا لگائیں، آپ بوٹنگ کیجیے. اس کو بجائے زحمت اور مصیبت پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی عقل اور صحیح چیک ڈیم پروجیکٹ بنائیں. آپ اس کو ایک ٹورسٹ ریزارٹ بنا سکتے ہیں. آپ اسی طرح کام کر سکتے ہیں. پہلی بات، آپ اپنے ڈرینیج سسٹم کو ری ڈیزائن کر کے اس کو ٹھیک کریں. نمبر 2، آپ چیک ڈیمز اور واٹر اسٹوریج، یہ فیسلٹیز سندھ میں ہر جگہ آپ جہاں اپروپریٹ لوکیشنز ہو آپ وہاں کریں. اور نمبر 3، یہ بالکل صحیح ہے، سکھر بیراج ہیز اے ڈیفیکلٹی. 90 سال ہو گئے ہیں، اور اگر 50 سال اس کی لائف ہے تو یہ خطرے کی نشانی ہے. تو اگر ہم آلٹرنیٹ بیراج جو ہے نیچے اس سے وہ کریں، اور باقی اس کینال سسٹم جو ہے، روڈی کینال یا جو بھی رائٹ بینک والے ہیں، ان کو آپ استعمال کر لیں. لیکن یہ 5-6 سال 8 سال کا پروجیکٹ ہے. اگر آج بھی ہم نے شروع کیا تو 6-7 سال کے بعد جا کے پورا ہوگا، لیکن ابھی کوئی سوچ نہیں ہے. تو یہ 3 باتیں اگر ہم کریں تو یہ کازز ہیں، سمٹمز تو وہی رہیں گے نا. کازز ہیں، ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کرائیں، اور آپ واٹر اسٹوریج اور چیک ڈیمز بنائیں، اور 3، آپ انڈس ریور پہ آلٹرنیٹ بیراج بنائیں تاکہ سکھر بیراج سے آئندہ شکایت نہ ہو. یہ کازز کو دور کریں گے تو یہ جو سمٹمز ہیں پانی کی پرابلمز کا، یہ کچھ حل ہوگا. ورنہ ہر سال ہم یہ فیس کریں گے، کازز جو ہیں وہ وہی رہیں گے. ریموو دا کازز، دین وی وونٹ ہیو دا پرابلم. ناظرین، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب، اب جاتے ہیں بین الاقوامی کے اوپر. کوئن ایلزبیتھ ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 96، اور اس میں وہ 73 ایئرس وہ کوئن رہی انگلستان کی. اتنے بڑے عرصے تک کوئن رہنا، اور اس کے بعد وہ خلا پورا ہونا اس کے عوام کے لیے، یا ان کے جو کالونیز جو ابھی تک اٹیچمنٹس ہیں جن کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو کوئن کے متعلق بتائیں، اور پھر کیا اس کوئن کے ڈیتھ کے نتیجے میں کیا بنے گا انگلینڈ میں؟ کیونکہ شہزادہ چارلز کو کہتے ہیں کہ شاید اس کو کنگ کر رہے ہیں، مگر کیا ان معاملات میں کوئی
کوئی ایسی کوئی ٹینشن وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ یہ جو کوئین الزبیتھ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ 96 سال عمر پائی اور 73 سال حکومت کی، 22 سال کی عمر کی تھی، شی واز 22 جب وہ کوئین بنی تھی. جب شادی کی تھی نا، شاید شادی تو شاید پہلے کی تھی. شادی پہلے ہوئی، اور بلکہ وہ وہاں سے بلایا گیا. شی واز آؤٹ آن اے ٹور ان اندر کنٹری جب ان کے والد صاحب کا کنگ جارج 6 اس کا انتقال ہوا تو ان کو پھر بلایا گیا تھا. اب یہ ہے کہ ان کے حکومت میں برطانیہ کا رول بڑا تبدیل ہو گیا. اپ ٹو سیکنڈ ورلڈ وار برطانیہ سپر پاور تھا 200 سال سے. دوسری عالمگیر جنگ جو بنی 1939 to 1945 اس میں برطانیہ کا بہت لڑائی تو جیت لی امریکہ کی مدد سے، لیکن اس کی اکانومی کا ہیومن پاور وہ بہت نقصان ہوا. پھر انہوں نے جو ان کی جو کالونیز تھیں انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا ایک لحاظ سے. انہوں نے کہا بھائی جاؤ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا، خود اتنے لوگ مر گئے ہیں اور اتنی ہمارے ہاں اکانومی تباہ ہو گئی ہے. وہاں راشن پہ لوگ کھانا کب ملتا تھا، ہر چیز راشن پہ تھی کئی سال، سمجھا. یہ جب کوئین الزبیتھ کا وقت تھا نا 1952 میں، تو برطانیہ بڑی مشکل سے اپنی اس لڑائی کے جو اثرات تھے لوگوں پہ اور اکانومی پہ معاشرے پہ ان سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. سو اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار برٹن. خیر ان کی جو عزت، ان کو جو کریڈٹ بہت زیادہ لوگ جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیبلٹی پیدا کی. بڑی برطانیہ جو تھی ایک بڑے پاور سے ایک تبدیل ہو کے ایک مڈل لیول پاور تک آ گئی. تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر بھی اور اس کے تعلقات بین الاقوامی. کوئین الزبیتھ کو لوگ اس وجہ سے کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے وہ انہوں نے بڑا مدبرانہ انداز میں حکومت کو رکھا، اور شی واز اے سمبل آف اسٹیبلٹی، اور لوگوں میں ایک کانفیڈنس پیدا کرنا کہ آپ فکر نہ کریں. کہ ان کے طور طریقوں سے لوگوں سے ملاقات اور جو کبھی کبھی ان کے جو اسٹیٹمنٹس یا جو آتی تھی تو ایک اسٹیبلٹی کے نشانی کے طور پر، اور معاشرے کو سنبھالا ایک لحاظ سے سمبولکلی. اور یہ بہت عرصہ کہتے ہیں کہ بھائی 15 پرائم منسٹرز انہوں نے دیکھے، بٹ برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل جو تھے انہوں نے بھی کوئین سے، کیونکہ برطانیہ میں جو پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئین سے پرمیشن لے کے اور پھر قسم اٹھاتا ہے نا. ساورن تو ہیڈ آف اسٹیٹ وہ تو کوئین ہے یا کنگ. تو ونسٹن چرچل سے لے کے 15 پرائم منسٹر برطانیہ کے گزرے، اور یہ ملکہ ایک ہی تھی جن کے پاس آتے تھے اور وہاں سے اتھارٹی یا مینڈیٹ لے کے قسم اٹھاتے تھے وزیر اعظم بننے کا، یا اگر ریزائن کرتے تھے تو بھی وہاں آ کے ریزگنیشن دیتے تھے. اب وہاں سے لے کے آخری، اب ان کا انتقال ہوا 2 دن پہلے، اس سے 2 دن پہلے، انتقال سے 2 دن پہلے جو نئی پرائم منسٹر بنی لیز ٹروس، وہ آئی تھی اور ان سے مینڈیٹ لے کے گئی، اور وہ ایک فوٹو آیا، وہ ان کی وفات سے کوئی 3 دن پہلے کی بات ہے. سو شی واز ان گڈ ہیلتھ ایون ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن 96 بہت بڑی ایج ہے. تو اس وجہ سے دنیا ان کو رسپیکٹ بہت کرتی ہے کہ اسٹیبلٹی لے آئی ہوئی. اب یہ کنگ چارلس جو ہے وہ قانوناً تو ہو چکا ہے، ہی از ناؤ دا کنگ آلریڈی. اور آج سیٹرڈے ہے نا، تو آج وہاں پہ ایک ایکسیشن کاؤنسل ہوگی جس پہ کوئی 40-50 اس کے ممبرز ہیں. آج وہ فارمل میٹنگ ہوگی اس کی، اس میں ہاؤس آف لارڈس کے ممبرز ہیں، اس میں جوڈیشری ہے، اس پہ
جو حکومت کے لوگ ہیں وہ سارے، اور جو پادری ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوں گے اس ایکسیشن کاؤنسل میں، اور وہ فارملی اناؤنس کریں گے، ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی آج سیٹرڈے کی شام کو وہاں سے، کہ ہاں یہ جو ہے برطانیہ کا اب نیا بادشاہ اب کنگ چارلز ہے. اور باقی ان کی جو فارمل سیریمنی ہوگی وہ جس طرح ہمارے ہاں 40 دن کا ہوتا ہے، 40واں. 40واں یہاں تھے، وہاں پہ بھی 40 دن کے بعد، اچھا. 40 دن کے ملکہ کے وفات کے بعد 40 دن کے بعد فارمل سیریمنی ہوگی، جن کی جو تاج پوشی ہوگی ان کی. تو یہ تو سیکوینس بنے گا کہ افیکٹولی تو وہ آٹومیٹیکلی ملکہ کی وفات کے ساتھ ہی چارلز بادشاہ ہو گئے. آج ان کی سرکاری لحاظ سے اناؤنسمنٹ ہوگی اور 40 دن کے بعد ان کی تاج پوشی ہوگی. اور اس کے بعد برطانیہ کے نظام تو سٹیبل ہے پہلے سے بھی، اسی طرح سلسلہ چلتا، ہر چیز جو ہے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی انسٹیبل کوئی غلط چیز ہوگی. ایک معاشرہ جو صدیوں سے سیٹ ہو چکا ہے. سو ناؤ کنگ چارلز از آلریڈی دا ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ ہی از دا کنگ دیئر. شاہ صاحب، پیوٹن روسی صدر اور چینی صدر آپس میں دونوں مل رہے ہیں اگلے جمعے کو. اس ملاقات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ صاحب یہ بہت بڑی بات ہے ایک لحاظ سے. اگلے جمعے مطلب کل مل رہے ہیں. سمجھے کہ وہ جو ہے ایک جب سے یوکرین کی لڑائی شروع ہوئی نا، تو امریکہ اور نیٹو کے ممالک جو تھے ان کا بڑا زور تھا. ساری کوشش ان کی تھی کہ روس کو آئسولیٹ کریں، الگ کریں. دنیا کے جو ممالک ہیں روس سے ڈپلومیٹک تعلقات بھی اتنی گہری تعلقات نہ رکھیں ان کے ساتھ، اور اکنامک ریلیشنز بھی روس کے ساتھ نہ رکھیں. تو وہ ان کو پالیسی یہی تھی امریکہ کی یا مغرب کی یا نیٹو کی کہ روس کو آئسولیٹ کرے باقی دنیا سے، اور پھر اس کو اس لڑائی میں انگیج کریں تاکہ وہ ایک لحاظ سے کنٹرول میں رہے. اب انہوں نے دوسرا جو چائنا سے بھی شروع کر لیا تائیوان پہ پنگا. ٹھیک ہے صاحب، وہاں پہ بھی ایک. تو اب یہ جو ہے اب دونوں انڈر پریشر ہیں امریکہ کے. روس پہلے سے تھا اور چین ابھی زیادہ پریشر آ گیا اس پہ. جو امریکہ نے ابھی ایک دو اکنامک سینکشنز بھی لگائی ہیں چین پر، اور وہ پولیٹیکلی بھی جو تائیوان کے ذریعے اب انہوں نے تائیوان کو ملٹری امداد بھی دی ہے، باقی امداد کے علاوہ پولیٹیکل دیتی ہے. تو یہ ایک بہت نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کچھ سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چائنا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونے میں. تو اب میرے خیال میں یہی لگا، دونوں نے بھی سوچا کہ دونوں انڈر پریشر ہیں امریکہ کے، اور ان کے مفاد میں یہی ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور اپنا ایک الائنس جو ہے اپنے کچھ اور ممالک وہ اکٹھے کریں تاکہ یہ جو آئسولیشن ہے ان کی وہ نہ رہے. اب یہ شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل ہے نا، اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، پاکستان بھی ممبر ہے. اب یہ ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے، ہمارے ہاں تو یہ عموماً یہی نا کہ عمران خان جو پرائم منسٹر جب تھے روس گئے اور وہاں سے کچھ ایسی ناراضگیاں پیدا ہوئیں تو ان کی حکومت چلی گئی. اب پاکستان کا اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جاتا ہے یا وزیر خارجہ جاتا ہے تو ہیڈ آف گورنمنٹ کی جانا پرائم منسٹر کو چاہیے. اگر جب جائیں گے تو کانفرنس میں پوٹن صدر صاحب بھی ہوں گے، چین کے صدر بھی ہوں گے، باقی جو شنگھائی کونسل کے ممبرز ہیں وہ بھی ہوں گے، پاکستان بھی ہے اس میں، انڈیا بھی اس کا ممبر ہے. تو وہ کیسے پاکستان کا وزیر اعظم اور روس کا صدر کیسے آپس میں ڈیل کرتے ہیں، یہ بھی بہت سے آبزرورز جو اس بات کو دیکھیں گے.
लेकिन जो पुतिन और चीन के सदर, इन दोनों की जो गुफ्तगू बात है, वो इस वजह से, वो कॉन्फ्रेंस में तो सब मिलेंगे लोग, लेकिन ये दोनों की बायलैटरल अलग मीटिंग है। तो एक तो ये जाहिर करता है कि अमेरिका, आपने जो हमें कहा कि हम न मिले, हम मिल रहे हैं, तो एक वो डिफायंस है कि जी हमें अपने मफादात को देखना है, और बाकी हम जो एशिया के, अफ्रीका के, कुछ लैटिन अमेरिका के ममालिक को आपस में ये मिला रहे हैं। तो एक ये बड़ी एक नई मूव है। बहुत कोशिश की अमेरिका ने या यूरोप ने या नेटो ने या मगरिब ने कि इन दोनों के आपस के ताल्लुकात ज़रा दूर रहे एक दूसरे से, लेकिन मिल के ये दोनों बता रहे हैं कि आपका जो प्रेशर है हमारे ऊपर ये कारामद नहीं हुआ, और हम आपस में मिल के अपनी कलेक्टिव इकट्ठी अपनी प्लानिंग या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। थैंक यू शाह साहब। नाजरीन, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। खुदा हाफिज़।